الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ہے ابتدا ہے اسماعیل۔ پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور مجھے یہ حکم دیا کہ میں کسی کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دوں۔ اس کے بعد آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر گزری، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تشریف لائیں۔ اب ظاہر ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ نے حکم دیا تھا وہ ان حضرات کے لیے نہیں تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئی، بیٹی تھی، کیسے ہو سکتا تھا کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو ہے نا وہ گھر میں جانے سے روکتی؟ یہ تو ناممکن ہے کہ جنتی خواتین کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی تھی۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر گزری کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، وہ بھی گھر کے اندر چلے گئے۔ پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، وہ بھی گھر کے اندر چلے گئے۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، وہ بھی گھر کے اندر چلے گئے۔ پھر اس کے بعد پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چاروں پاکیزہ ہستیوں کو ایک چادر میں لپیٹا، چادر میں لپیٹ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ کیا دعا کی؟ کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، اذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ان کو اچھی طرح پاک کر دے۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، حالانکہ وہ تو پاکیزہ ترین ہستیاں ہیں، پھر بھی آپ مزید اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرما دی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ کا تو یہ عزم ارادہ ہے کہ تمہیں اچھی طرح پاک کر دے۔ تو یہ پاکیزہ ترین ہستیاں وہ ہیں کہ جن کو تطہیر کی، پاکیزگی کی اللہ تعالیٰ نے سند عطا فرمائی، سرٹیفکیٹ عطا فرمائی۔ محترم ناظرین، یہاں پر ایک بات قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ پاکیزگی کے درجات ہیں، مراتب ہیں۔ یہ 5 ہستیاں یہ پاکیزہ ترین ہیں اور ان کو یہ جو مقام حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں حاصل۔ ان کے علاوہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام وہ بھی پاک ہیں۔ اسی طرح ان کے علاوہ اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں وہ بھی پاک ہیں۔ آپ کی ساری بیویاں پاک ہیں، سارے صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں وہ بھی پاک ہیں۔ لیکن پاکیزگی کے درجات ہیں، جس طرح کہ میں عرض کر رہا ہوں، ایمان کے درجات ہیں، یقین کے درجات ہیں۔ پاکیزگی کے جو پیک ہے نا، منتہا، اس پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فائز ہیں۔ پھر درجہ بدرجہ جیسے درجے کم ہوتے جاتے ہیں، پاکیزگی کا درجہ نیچے آتا جاتا ہے، تاکہ مسلمان بھی پاک ہوتا ہے، لیکن وہ پاکیزگی کا نچلا درجہ، جیسے میں اور آپ ہیں، جب ہم وضو کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ہم پاک ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المؤمن لا ینجس، مومن پلید ہوتا ہی نہیں، مسلمان پاک ہوتا ہے۔ جب کلمہ ہم پڑھ لیتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم پاکیزہ ہیں۔ لیکن پاکیزگی کے درجات ہیں، ہم گناہ گار، اگر کروڑوں درجے ہیں نا پاکیزگی کے منزلیں ہیں تو ہم نچلی منزل پہ ہیں۔ تو اس کی جو سب سے اعلیٰ منزل ہے نا، اس پہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں۔ پھر انبیاء کرام، اہل بیت، صحابہ کرام، درجہ بدرجہ پھر اسی طرح پاکیزگی کا جو ہے نا وہ مقام عمل کے لحاظ سے نیچے آتا جاتا ہے۔
تو یہ ایک اہم گزارش تھی اس حوالے سے کہ یہ 5 ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پاکیزہ کہہ دیا اور ان کی محبت ایمان کے لیے شرط ہے. جو ان سے محبت نہیں کرتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. کیونکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی، اے اللہ انی احبہما، میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان سے محبت کر. ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. تو اس حدیث کی روشنی میں یہ واضح ہوتا ہے کہ محبت اہل بیت ایمان کے لیے شرط ہے. کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اہل بیت سے محبت نہ کرے. کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کے نبی کو محبت ہو، مسلمان کو محبت نہ ہو؟ اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم تو یہ ہے. سیر اعلام النبلا، علامہ ذہبی کی ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے فاطمہ اس کو چپ کرواؤ، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو یہ وہ ہستیاں کہ جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی، کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی مسلمان کو نہ ہو؟ تو یہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو غلط فہمی ہے، ایک دوسرے کے بارے میں پھیلا دی جاتی ہے. میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو چیزیں کامن ہیں نا، جن کو ہم سب مانتے ہیں، ان کو ہائی لائٹ کریں تاکہ قربتیں بڑھیں، اشتراک بڑھے، محبتیں بڑھیں، نفرتیں کم ہوں. اہل بیت کے ساتھ محبت یہ ہر مسلمان کا ایک متفق علیہ عقیدہ ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں لم یکن احد اشبہ بالنبی من الحسن بن علی. حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے، ہم شکل تھے. مزید فرماتے ہیں وقال فی الحسین ایضا کان اشبہہم برسول اللہ. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی انہوں نے یہی فرمایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے. جس طرح کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. احب اللہ من احب حسینا، جو حسین سے محبت کرتے ہیں اللہ اس سے محبت کرتے ہیں. تو اس کا ذرا مفہوم مخالف نکالیں نا، جو حسین سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھے گا. تو یہاں سے یہ واضح عقیدہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین سبت من الاسباط، حسین نواسوں میں سے ایک عظیم ترین نواسہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے پہ غور کریں، کتنا عظیم ترین گھرانہ ہے، اس پہ غور کریں، بڑی آسان سی بات ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی خواتین کی سردار ہیں اور دونوں بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. کتنا عظیم گھرانہ ہے، اللہ اکبر. دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن و حسین حسنین کریمین رضی اللہ عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں. علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعارفی جو کلمات لکھے ہیں نا، بڑے پیارے ہیں. الحسین الشہید الامام سبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریحانۃ وحب رسول اللہ. امام ہیں، شہید ہیں، اللہ کے نبی کے پیارے ہیں، اللہ کے نبی کے نواسے ہیں، ان کے پھول ہیں. تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت ہے. یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی عظمت ہے کہ کتنا عظیم گھرانہ ہے.
دیکھیں ان کی بیوی جنتی خواتین کی سردار، بیٹے جنتی جوانوں کے سردار، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اے علی، ہر مومن تیرے ساتھ محبت رکھتا ہے اور منافق تیرے ساتھ بغض رکھتا ہے، تو حب علی بھی ایمان کے لیے شرط ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو ادھیڑ عمر کے لوگ جنت میں جائیں گے ان کے وہ سردار ہیں۔ تو یہ عظمتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے، رشتے کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ مختلف پھول ہیں اور ہر پھول کی خوشبو الگ الگ ہے۔ مختلف صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف عظمتیں عطا فرمائی، اور یہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے کہ جس کا بھی آپ کے ساتھ تعلق جڑ گیا اللہ نے اس کو بھی عظمت عطا فرما دی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ سب گھرانوں سے افضل ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت اور زمانہ سب وقتوں اور زمانوں سے افضل ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سارے نبیوں کے اصحاب سے افضل ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ساری امتوں سے افضل ہے۔ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نبی وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ پہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی کہ آپ اللہ کے بعد سب سے افضل، اور جس چیز کا بھی تعلق آپ سے جڑ گیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرما دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایمان کے لیے شرط ہے، اس پر میں نے پہلے بھی عرض کی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی ایماندار مرد اور عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دیں پھر وہ اپنی مرضی کرتے پھر، یہ جائز ہی نہیں۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول فیصلہ کر دیں تو اس کو اوبے کرنا، اس کو ماننا یہ لازم ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا کہ ان سے محبت لازم اور ضروری ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمتیں دی، وہاں پر پھر آزمائش بھی جو ہے نا، عظیم ترین آزمائش جو ہے نا اس سے ہی گزرے۔ ایک اور بات جو اس ضمن میں میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مل گئی تھی، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتہ چل گیا تھا، سیدہ فاطمہ کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ میرا یہ بیٹا فلاں فلاں زمین پر شہید ہوگا، کیونکہ حدیث میں آ گیا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید برحق ہیں، یہ اجماعی عقیدہ ہے، اس میں ساری امت کا اجماع ہے۔ پتہ چل گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، سیدہ فاطمہ کو بھی محبت بھی بے انتہا تھی، لیکن سفارش نہیں کی۔ کہا کہ یا اللہ اس طرح شہید نہ ہو، نہیں نہ کی سفارش۔ تو یہ اسلام قربانی دیکھ کے قربانیاں دی ہیں انہوں نے۔ گھرانہ سارا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے سامنے شہید ہوا، صرف ایک بچہ بچا۔ تو یہ عظیم قربانی، اقبال نے کہا نا یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، چومے گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا۔ جب جنتی جوانوں کی سرداری ملی ہے تو قربانیاں بھی پھر بہت بڑی انہوں نے دی ہیں۔ ویسے تو اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا کر دے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے اس طرح کے عمل کی ڈیمانڈ کریں، لیکن پھر بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں کتنی بڑی آزمائش ہے کہ سید الشہداء ان کو قرار دیتے ہیں۔ تو یہ جب قربانیوں سے وہ گزرے تو عظمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ شہادت کے بعد ظاہر ہے اب ان کا مقام ان کے مرتبے کے مطابق اعلیٰ ترین مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہوا ہے۔ شہادت کی ایک عظمت تھی، ایک مرحلہ تھا مشکل، اس سے گزرے، اس کے بعد اب برزخ کے حالات میں اپنی شان کے مطابق اعلیٰ مقامات پر وہ فائز ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، جو شہداء ہوتے ہیں ان کی جو روحیں ہیں وہ سبز پرندوں کی شکل میں جنت میں ہوتی ہیں۔ یہ عام شہداء کی بات ہے، تو وہ تو اہل بیت کے شہداء ہیں،
جنت میں ان کا مقام ان کی شان کے مطابق ہے۔ میرے اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو پڑھیں، سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ وہ اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتے تھے، اہل بیت کا یہ عمل تھا، میں اور آپ معافی نہیں کرتے۔ وہ دین پر استقامت اختیار کرتے تھے، عملی زندگی تھی، اور ہمارا عمل کے لحاظ سے دیکھ لیں کس قدر کوتاہی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز میں شہادت نوش فرمائی، تو ہم نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اصل چیز جس کی طرف ہم مسلمانوں کی توجہ ہونی چاہیے ان کی سیرت سے، وہ یہ ہے کہ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور ظاہر اہل بیت کی سیرتیں قرآن اور سنت کے سانچے میں ڈلی ہوئی تھی، تو مجھے اور آپ کو یہی چاہیے کہ ان کے حالات کو پڑھیں اور ان کی سیرتوں کو اپنانے کی کوشش کریں، پھر ہی ہم کامیاب ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی۔ آج ہماری ناکامی کا بہت بڑا سبب یہی ہے کہ ہم عملی طور پر اہل بیت اور حضرات صحابہ کرام ان کی تعلیمات کو اپناتے نہیں ہیں، عمل میں ہم بڑے پیچھے ہیں۔ اور ان کے عمل کی کیفیت یہ تھی کہ اقبال نے کہا، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں اذان سحر میں، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں، کشادے درے دل سمجھتے ہیں اس کو، ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محبان اہل بیت کی صفوں میں شامل فرما کر ہمارا محبان اہل بیت اور محبان صحابہ کے ساتھ ہمیں شامل فرمائے، اور انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا انجام فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔